سلطان الروم والحجاز والشام والعراق والبلقان، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عبد الحمید ثانی بن عبد المجید اول رحمہ اللہ کے ثانیہ ارتحال کو آج پورے 103 برس بیت گئے۔ گویا امت مسلمہ کو یتیم ہوئے 1 صدی سے زائد ہوئی۔ جب تک سلطان معظم حیات رہے، اپنے زیر انتظام خطوں میں کلی طور پر اور باقی دنیا میں حتی الامکان مسلمانوں کی ڈھال بنے رہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے 31 اگست 1876 کو ان حالات میں زمام خلافت تھامی کہ شمالی افریقہ اور بلقان و وسطی یورپ کے کئی علاقوں سے عثمانی اقتدار کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ بلاد سرب، مونٹی نیگرو اور یونانی جزائر میں شورشیں تھیں۔ کہیں بغاوت دہائیوں سے جاری تھی تو کہیں برسوں سے، کہیں لڑائی جاری تھی تو کہیں عارضی امن تھا۔ ماضی میں دنیا کی طاقتور ترین سلطنت 30 کروڑ طلائی لیرہ کی مقروض تھی۔ یورپی سلطنتوں کے ان قرضوں کے بدلے ملک میں اصلاحات کے نام پر بہت سے کڑوے گھونٹ پینے پڑ رہے تھے۔ علم و ادب، فن ثقافت، آزادی اظہار، لبرلزم اور جمہوریت کے دل فریب نعروں سے متاثر نوجوان اور مفاد پرست ٹولہ قبائے خلافت چاک کرنے کے در پہ تھا۔ صرف 3 ماہ میں پے در پہ 2 خلفاء کو معزول اور ان میں سے ایک کو قتل کیا جا چکا تھا۔ سلطان معظم اس تاریکی میں روشنی کی کرن بن کر نمودار ہوئے اور 33 برس تک آفتاب کی مانند امت مسلمہ کو روشنی فراہم کرتے رہے۔ سلطان نے اپنے دور اقتدار میں 90% یورپی قرضہ ادا کیا، بلاد سرب اور یونانی جزائر میں شورشیں رفع کی، حکمت و بصیرت سے نام نہاد ترقی پسندوں کی ہر سازش ناکام کی، اپنے زیر نگین خطوں کو مغربی یلغاروں سے بچائے رکھا، صہیونی سازش کو ارض فلسطین میں کامیاب نہ ہونے دیا، بابائے اسرائیل تھیوڈر ہیزرل کو زمین پر ناک رگڑنے پر مجبور کیا، رومیلی، بغداد اور حجاز کی ریلوے لائنیں بچھوائیں، موصل کے قریب تیل کی دریافت کا کام شروع کرایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مستند ترین نسخے تیار کرائے، غرض اتنے کارنامے اور کار خیر انجام دیے کہ امت آج تک ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے سلطان کی اسی فکر اور احساس ذمہ داری کے باعث عالمی طاقتوں، یہودی لابی اور زر خرید نام نہاد ترقی پسند لبرلز نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر 27 اپریل 1909 کو آپ کو جبراً تخت سے اتار دیا۔ اس کے بعد آپ سالونیک کے محل میں قید کر دیے گئے۔ نظر بندی کے آخری سال آپ نے اپنی یادداشتیں رقم کی، جن کا ایک ایک لفظ آپ کے دل کی سچائی اور سوچ کی پختگی کا عکاس ہے۔ سلطان معظم نے 10 فروری سن 1918 کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی نظر بندی کے دوران استنبول کے ایشیائی ساحل پر واقع بیلر بے محل میں وفات پائی، رحمہ اللہ تعالی واسعہ۔ سلطان معظم، آج آپ کی روح سے ہم شرمندہ ہیں۔ آپ جب تک زندہ رہے اور جب تک اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے ارض مقدس فلسطین کو، آپ نے عراق کو، مسلمانوں کے دوسرے علاقوں کو کافروں اور یہودیوں سے بچائے رکھا۔ آج ہم شرمندہ ہیں کہ عراق بھی ہمارے ہاتھ سے جا چکا، فلسطین بھی ہمارے ہاتھ سے جا چکا، دوسرے بہت سارے علاقے بھی ہمارے ہاتھ سے جا چکے۔ سلطان معظم، آپ اکیلے تھے لیکن عظیم شخصیت تھے۔ آپ کے بغیر امت یتیم ہو گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔